يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ خوب برکتیں نازل فرماتا ہے اور جس میں عبادت کا شوق، ذوق اور ایک عبادت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جس میں ہمیں بہت مختلف مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو آج ہم ضروری مسائل کے متعلق بات کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی انعام الحسن صاحب ندوی تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب نے ندوے سے فراغت حاصل کی ہے اور اس کے بعد حیدرآباد میں المعہد الاسلامی میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدث اللہ العالی کی زیر نگرانی افتتاح مکمل کیا ہے، اور ماشاءاللہ فقہی مسائل میں بہت ہی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم مختلف مسائل کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے، ہر عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے انما الاعمال بالنیت، تو عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت کے متعلق آپ بتائیں کہ کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، یا نیت کا کب سے کب تک کا وقت ہوتا ہے، اور کیا نیت کرنے کے لیے کوئی خاص جملہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ دعا پڑھی جاتی ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ نیت کے بارے میں بڑی چیزیں آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے، تو روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، اور ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد الفاظ مشہور ہیں، جیسے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی حدیث سے کوئی اصل نہیں ہے؟ جی نہیں، اس کی حدیث سے کوئی اصل نہیں ہے۔ نیت اصلاً دل کے ارادے کا نام ہے، جی، بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سحری کرنا یہ نیت کے قائم مقام ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ سحری کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اس کا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک ہو یا اس کو بار بار یہ شک ہوتا ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زبان سے بول دے کہ میرا آج کا روزہ ہے، کافی ہے۔ نیت کے لیے سحری کا وقت ہی ضروری ہے، یا کب سے کب تک کے بیچ میں ہم نیت کر سکتے ہیں؟ یا یعنی اگر کوئی سحری میں نہیں اٹھ سکے خدا نخواستہ، یعنی نیت کا آخری وقت کب تک ہے؟ نیت نفل روزہ اور رمضان شریف کے روزوں میں نیت غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے نصف النہار شرعی سے پہلے تک کر لینا ہے۔ اگر کسی نے نصف النہار شرعی سے پہلے تک نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، یہ نصف النہار شرعی کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے کیسے کوئی سمجھیں گے کہ نصف النہار شرعی اتنے وقت تک ہو رہا ہے یا کب تک ہو رہا ہے؟ جی، نصف النہار شرعی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو بیچ کا وقت ہے، اس سے پہلے تک آپ کو ہر حال میں نیت کر لینا ہے، تبھی آپ کا روزہ ہوگا۔ اور یہ جو بالکل بیچ کا وقت ہے، اسی کو ضحوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو ہر حال میں نیت کر لینا ہے، تبھی آپ کا روزہ ہوگا، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیا یہ نیت صرف فرائض کے لیے ضروری ہے یا پھر نوافل کے لیے بھی ضروری ہے؟ یا جیسے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، کیا ان سارے روزوں کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے؟ جی، تمام روزوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، البتہ نفل روزہ اور رمضان کے روزوں کے لیے نصف النہار شرعی سے پہلے تک نیت کر لینا ضروری ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی نفل ہیں یا سنت روزے ہیں، ان میں
صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، کیا اگر کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے اور اس کی وہ قضا رکھنا چاہتے ہیں، کب تک ہم نیت کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا رمضان شریف میں روزہ مس ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن وہ صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لے۔ یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے یہ آخری وقت ہے۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے تک وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ اس دن کا مانا جائے گا، ورنہ وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو وہ نفل ہو جائے گا، وہ رمضان شریف کا قضا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، نیت کے لیے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہ ہو وہ کھا پی سکتے ہیں، اور اذان کے بعد ہی وہ روزے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اذان جو ہوتی ہے وہ سحری کے انتہائی وقت کو، یعنی آخری وقت کو کی اطلاع کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اذان جو ہے وہ اصلاً نماز کی دعوت ہے اور نماز کی اطلاع ہے۔ بالکل جی۔ تو یہ جو عوام میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بعض لوگ اذان تک، اور بلکہ بعض لوگ اذان کے ختم ہونے تک کھاتے ہیں، اس سے ان کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اذان جو ہوتا ہے وہ اصلاً فجر یعنی صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، اور ہمیں سحری کھانے کی جو اجازت ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے تک ہے۔ جب ہم سوچیں کہ اگر کوئی اذان کے شروع ہونے تک کھاتا ہے یا اذان ختم ہونے تک کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ اذان صبح صادق کے بعد ہو رہی ہے اور وہ کھا رہا ہے صبح صادق کے بعد تک، تو لہٰذا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ احتیاطاً ہمیں کم از کم 5 منٹ پہلے تک اپنی سحری مکمل کر لینی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ افطار میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں۔ اس لیے افطار میں یعنی جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے، اور چونکہ ہمارے یہاں احتیاط ہے اس لیے افطار کا وقت ہوتے ہی 2-3 منٹ احتیاطاً آپ رک جائیں اور اس کے بعد فوراً افطار کر لیں۔ زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے جی۔ اسی طرح سحری کے اندر ہے، اس سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو کیلنڈر ہوتے ہیں اور جو چارٹ ہوتے ہیں اس میں آپ ٹائم دیکھ لیں، اور اس سے 2-4 منٹ پہلے ہی آپ سحری کو روک دیں، تاکہ آپ کے روزے میں اور آپ کی عبادت میں کسی طرح کا شک پیدا نہ ہونے پائے۔ جی، بات سحری کی آئی تو اب نیت ہمارا اب واضح ہو چکا ہے کہ نیت کب سے کب تک کر سکتے ہیں، اور نوافل کی نیت، فرائض کی نیت یا دوسرے روزوں کی نیت کی تحدید کس طرح ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں واضح ہو گئی، اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سحری پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آج کل ذرا ماحول اس طرح انداز سے ہو گیا ہے کہ سحری کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے، وہ دیر رات سوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ہم نیت کر کے سو جاتے ہیں اور سحری میں ہمیں نیند میں خلل نہ ہو تو سحری نہیں کرتے ہیں۔ تو سحری کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانا برکت ہے۔ سحری کھانا جہاں ایک طرف برکت کا باعث ہے، مسنون ہے، اور انسان کے روزے میں تقویت کا باعث ہے، اور یہ اس قوم کی خصوصیت ہے جو ہم سے پہلے قوم اہل کتاب تھی، وہ جیسے ہی رات میں کھانا کھا کر سوتی تھی وہیں سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی ہے اور ہمیں یہ سحری
جیسی ایک چیز دی ہے جس کو ہمارے نبی نے سنت فرمایا. جہاں یہ ایک طرف سنت ہے، اس میں برکت ہے، وہیں دوسری طرف یہ انسان کے لیے جسمانی طاقت اور روزے میں آسانی اور سہولت کا سبب بھی بنتا ہے. اس لیے ہمیں سحری ضرور کرنا چاہیے. اچھا، ماشاء اللہ. تو ہمیں سحری کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس سحری میں اٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو تہجد کی توفیق بھی مل جاتی ہے. اگر اس کے دل میں ارادہ ہو اور چاہت ہو، مبارک ساعت ہمیں ملتی ہے اور ہم اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے ان جیسے اعمال کر کے، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ بددعا دی کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے جنت کا حقدار اپنے آپ کو نہ بنا سکے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، حضور نے اس پر آمین فرمایا. تو سحری کھانے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، انسان کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فجر کی فرض نماز بھی پڑھ لیتا ہے. مفتی صاحب، آج ہم اور بھی دوسرے مسائل کے متعلق آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں. جیسے نیت اور سحری کے متعلق ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں کس طرح ان ساری چیزوں کو برتنا چاہیے. اب کچھ مسائل جو رمضان کے دوران یا روزے کے دوران ہمیں کچھ مسائل پیش آتے ہیں. جیسے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو انجیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کسی کو آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کسی کا خون ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ ان ساری چیزوں کے متعلق ایک شک اور وسوسہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگر خون ٹیسٹ کرائیں گے تو ہمارا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یا اگر کسی وجہ سے ان کو الٹی آ جاتی ہے، قے ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان سارے مسائل میں کون سی چیزیں کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اور کیا کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تاکہ پھر اگر کسی کا روزہ فاسد ہو جائے تو اس اعتبار سے پھر وہ اس پہ عمل کرے اور پھر اس روزے کی قضا کرے. اور کیا اس طرح کی کوئی چیز کرنے کے بعد اگر روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مثلا اگر حلق کی دوا کسی نے استعمال کر لی اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو یہ روزہ کیا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا یا صرف ایک روزہ اس کی قضا کرنی ہوگی؟ جی، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خون ٹیسٹ کا. تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر اتنا زیادہ نہ خون وہ دے دے، جیسے خون عطیہ کیا جاتا ہے، جی، تو روزے کی حالت میں خون کو عطیہ کیا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ فطری راستوں سے، یعنی جس راستے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، فطری راستوں سے جب تک معدے میں کوئی چیز نہ جائے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ کرنے کی بات آ جائے اور اگر کوئی شخص بلڈ ڈونیٹ کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بلڈ ڈونیٹ کرنا کہ جس سے کمزوری محسوس ہو، جی، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا، کمزوری محسوس ہونے کی صورت ہو. جی، ٹھیک ہے. اسی طرح روزے میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ انجیکشن یا تو ہڈی کے واسطے سے جسم میں جاتی ہے یا انسان کے رگوں میں جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انجیکشن ایسا ہو جی کہ اس میں دوا ہو اور اس انجیکشن کو ڈائریکٹ معدے تک پہنچایا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا، کیا اگر معدے تک نہ بھی پہنچایا جائے تو آج کل بہت سارے انجیکشنز ایسے ہیں جو طاقت کے لیے جاتے ہیں، تو اگر کیا کوئی خاص رمضان میں کوئی طاقت کا انجیکشن لے جو یعنی گرچہ ان کی نیت نہ بھی ہو، یا اگر ان کی نیت یہ ہو کہ تاکہ روزے میں کمزوری محسوس نہ ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ روزے کا مقصد
یہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے. جی. اور بھوک اور پیاس کی شدت، کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. بالکل. اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ انجیکشن جس میں طاقت ہو، اس طرح کی انجیکشن سے جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے. جی. تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا. کوئی اس ایسے مرض میں ہو جس میں آکسیجن کی ضرورت اچانک پڑ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آکسیجن ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر اس آکسیجن میں کوئی دوا ملا دی جائے جی تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ کوئی بھی دوا ہو، اگر وہ کیونکہ یہ جو اصول ہے کہ حلق کے راستے سے معدے تک کسی چیز کا جانا، اگر صرف ہوا جا رہی ہے تو وہ ہوا ہے، ہوا تو ہم بھی لیتے ہیں، جی. اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر اس انجیکشن میں دوا ہو اور وہ ظاہر سی بات ہے اس صورت میں وہ ہمارے معدے تک جائے گا، اس کی وجہ سے جو ہے روزے پر اثر پڑے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا